الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. حضرات، میں نے آپ کے سامنے یہ 30واں سپارہ، اس میں سورہ اعلیٰ ہے، اس کی آخری چند آیتیں جو تلاوت کی ہیں. ان آیات میں مفسرین بہت سے ایسے ہیں جن کی بہت لمبی تعداد ہے. ان کا خیال یہ ہے کہ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ لوگ جو زندگی میں جن کو اللہ نے موقع دیا روزے رکھنے کا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے داروں کے لیے کچھ احکامات ان کا ذکر کیا ہے. سب سے پہلی بات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہی ہے، قد افلح من تزکیٰ. کامیابی قیامت کے دن صرف اسے ملنی ہے جو دنیا سے پاک صاف ہو کے گیا. یہ تزکیٰ لفظ بولا ہے. تزکیہ کہتے ہیں کسی چیز سے پرہیز کرنا، بچ جانا. ایک روزے دار جو ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو زندگی میں موقع دیتا ہے گناہوں سے بچنے کا. ایک روزے دار اللہ کے فضل سے سب سے پہلے اس کا تزکیہ یہ ہوتا ہے کہ آگے پیچھے تو نمازیں کبھی پڑھی، کبھی چھوڑ دیں، کبھی لیٹ کی، کبھی قرآن پڑھا، کبھی نہ پڑھا، کبھی رات کو قیام کیا، کبھی نہ کیا. لیکن روزے دار کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایسا اہتمام کر دیتا ہے کہ پھر وہ نمازیں بھی پڑھتا ہے، قرآن مجید بھی پڑھتا ہے، دعائیں بھی کرتا ہے، قیام اللیل بھی کرتا ہے، نوافل بھی پڑھتا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ایک رستہ کھول دیتا ہے روزے دار کے لیے پاک ہونے کا گناہوں سے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک خاص کرم ہے. اور وہ جو یہ آج کل مساجد میں آپ جو انسانوں کی بھیڑ دیکھتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ ویسے ہو گیا ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے جہنم کے دروازے جو بند کیے گئے، جنت کے کھولے گئے، شیطانوں کو جو بند کیا گیا،
میرے بندے میرے گھروں کی زینت بنیں، گھروں میں آئیں، قرآن مجید پڑھیں، نیکی کے کام کریں، ذکر کریں، تلاوت کریں، اللہ سے معافیاں مانگیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ توفیق ہوئی ہے۔ ایک تزکیہ یہ ہے کہ انسان کے اندر جو سستی تھی، اللہ کے فضل سے وہ روزے دار جو ہوتا ہے اس سستی کو خیر آباد کہتا ہے، اب وہ دین کے کاموں کی طرف لگ جاتا ہے اللہ کے فضل سے۔ ایک سستی یہ ہوتی ہے جس کا تزکیہ کا ذکر کیا گیا ہے، وہ تزکیہ ہوتا ہے گناہوں سے بچنے کا۔ آپ نہیں دیکھتے کہ روزے میں اکثر اتنی لڑائیاں نہیں ہوتی۔ عجیب بات ہے کہ آپ جا کے تھانے میں چلے جائیں، جا کے دیکھیں، عام طور پہ مسلمان جو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، روزے کے اندر وہ ان چیزوں سے بچتے ہیں۔ اور پھر میں نے دیکھا ہے کہ بہت سے ایسے پلے شریف آدمی جو عام طور پہ سڑکوں پہ چوکوں میں ادھر ادھر کھڑے ہونے والے کہتے ہیں نہیں بھائی روزہ رکھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ادھر ادھر ناجائز جگہ پہ دیکھنے سے بھی اللہ ان کو روک دیتا ہے۔ اور اسی طریقے سے دکانداروں کو دیکھا ہے کہ ذرا جھگڑے کی بات ہوئی، اس نے کہہ دیا کہ نہیں بھائی روزے رکھے ہوئے ہیں، لڑنا نہیں، آپ کی مرضی ہے، لینا ہے لو، سودا نہیں تے چلے جاؤ۔ یہ ایک تزکیہ ہے کہ انسانوں کو جھگڑوں سے، لڑائیوں سے، آپس کے گناہ جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے بھی روزے کے ذریعے اللہ بچاتا ہے۔ یہ ایک تزکیے کی قسم ہے۔ ایک تزکیہ اور ہے جو انسان کے دل کا، اس کے نفس کا وہ کیا تزکیہ ہے؟ وہ یہ ہے، عام طور پہ انسان یہ کہہ دیتا ہے، اور پڑھے لکھے لوگ خاص کر کے یہ کہہ دیتے ہیں، اور وہ لوگ جن کو اللہ نے مال دولت، بڑی بڑی کوٹھیاں کاریں دیں، جن کو بڑے اللہ نے ان کو حسن بھی دیا، اکثر دیکھا گیا ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں میرا جسم ہے میری مرضی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات سے بھی روزے دار کو بچا لیتا ہے کہ مومن یہ جسم بے شک تیرا ہے، لیکن تیرے جسم کے اوپر تیری مرضی نہیں، مرضی میری چلنی ہے، میں چاہوں گا تو کھائے گا، میں چاہوں گا تو پیے گا۔ یہ جو بات ہے نا کہ میرا جسم اور میری مرضی، اللہ کی قسم یہ دھیان سے سن لے، یہ کفر کا نعرہ ہے، یہ کافروں کا نعرہ ہے جو مسلمانوں میں آ گیا۔ مسلمان روزہ دار جو ہے اس کے اندر اس بات کا تزکیہ ہوتا ہے، اے میرے شہنشاہ کائنات، بے شک یہ جسم تو نے مجھے دیا ہے، میرا جسم تو کہتا ہے، لیکن میرے مالک جب تو کہے گا تو میں کھاؤں گا، کہے گا تو پیوں گا، کہے گا تو تیرے حکم کے مطابق چلوں گا، یہ میرا جسم ہے، مرضی تیری چلنی ہے۔ روزے دار یہ کہتا ہے اللہ کو۔ پھر لوگ کہتے ہیں میرا مال میری مرضی، اللہ کی قسم یہ بھی کفر کی ایک بات ہے۔ یاد رکھیں مال بھی اللہ کا ہے، دیا بھی اللہ نے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ روزے دار کے روزے کے ذریعے یہ مومن سے کہلواتا ہے کہ میں نے اپنی محنت، بڑی محنت سے، کوشش سے مال کمایا، میں نے خون پسینے کی کمائی سامنے رکھا، سامنے پھل ہے میں نہیں کھا سکتا، پانی ہے میں نہیں پی سکتا، سامنے جوس ہیں میں نہیں کھا سکتا، کیوں؟ اے میرے مالک بے شک مال تو نے مجھے دیا ہے، لیکن مرضی میرے مالک تیری چلتی ہے۔ مسلمان کا نعرہ یہ ہے، یا اللہ یہ مال مجھے جو دیا ہے لیکن مرضی تیری چلے گی، یا اللہ یہ جو جسم مجھے دیا ہے، یا اللہ مرضی جسم کے اوپر تیری، میں جس طریقے سے تو کہے گا میں اس طریقے سے چلوں گا۔ ایک انسان کا تزکیہ یہ بھی ہوتا ہے کیا کہ انسان جو ہے یہ کہتا ہے کہ اپنی انانیت کو جو ہے اس کا خاتمہ کر کے کہتا ہے یا اللہ تو ہی تو ہے، جو تو کہے گا وہ بات چلے گی، میرے مالک میری بات نہیں چلے گی، تیری بات۔ ایک روزے دار اللہ کے فضل سے اس بات کا بھی تزکیہ کرتا ہے، اللہ اس کو بچا لیتا ہے کہ جسم بھی ہے مالک تو نے دیا ہے، مرضی بھی تیری، مال بھی تو نے دیا ہے، مرضی بھی تیری چلے گی، میری کوئی مرضی نہیں ہے۔ پھر ایک اور تزکیہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار روزہ رکھتا ہے نا تو روزے کے دوران ایسا ہو جاتا ہے، کئی دفعہ انسانوں کو کہا گیا کہ ادھر نہیں دیکھنا، انسان کی نظر ایک دفعہ پڑ گئی، پھر دوبارہ دوسری دفعہ پڑ گئی، یا آپس میں کوئی بےہودگی کی بات کر لی، کوئی لغو فضول قسم کی بات کر لی۔ اللہ تبارک و تعالی شہنشاہ کائنات کا فضل دیکھیں، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ چل تو نے دوبارہ ادھر دیکھا، میں نے منع کیا تھا کہ غیر کو نہیں دیکھنا، تیری نظر ادھر جان بوجھ کے تو نے ڈال، چل تیرا روزہ میں نے روزہ ختم کیا، اللہ نے یہ نہیں کہا۔
اللہ بڑا رحم کرنے والا ہے، اس نے کرم یہ کیا میرے بندے ماہ رمضان میں تیری نظر اگر بہہ گئی ادھر ادھر ہو گئی یا تجھ سے کوئی بےہودگی ہو گئی، جاؤ ماہ رمضان جو ہے اس کے آخر میں، ماہ رمضان کے آخر میں فطرانہ تم دے دینا، اور وہ فطرانہ جو ہوگا یہ تمہاری جو کوئی نظر ادھر بہ کی اللہ اس نظر کو معاف کر دے گا، بےہودگی کو معاف کر کے تجھے روزے کا کامل ثواب عطا کرے گا۔ یہ اللہ کا کرم ہے، یہ اس کا ترس ہے۔ میرے بندے تو اس سے غلطی ہو گئی ہے نا، جاؤ پھر فطرانہ جو ہے نا، یہ اس کو زکوٰۃ الفطر اور فطرانہ بھی اس کو کہتے ہیں۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث میں آتا ہے فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر، یہ فطرانہ یہ فرض کے حکم میں ہے، یہ یاد رکھنا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ اس نے فرض اس کو تھوڑے سے 2 کلو اور 100 گرام گندم یا 2 کلو اور 100 گرام گندم کے پیسے کسی مسکین کو دے دے۔ اللہ کتنا شہنشاہ ہے، ساری کائنات کا مالک اور خالق ہے، مسکین بھی اسی کے بندے ہیں۔ عجیب بات ہے، غلطی کسی نے کی، شہنشاہ کائنات کہتا ہے میرے مسکین کو جا کے پیسے پہنچا کے آؤ، عید کے دن وہ بھی کوئی اچھی چیز کھا لے، وہ بھی عید منا لے۔ گندم جو ہے یہ 2 کلو 100 گرام، اگر گندم نہیں تو جو 2 کلو 100 گرام، اگر جو نہیں تو کھجور 2 کلو 100 گرام، اگر کھجور نہیں تو کشمش جسے میوے کہتے ہیں 2 کلو 100 گرام، اگر وہ بھی نہیں تو پنیر جو ہے 2 کلو اور 100 گرام، یا اس کی قیمت جو ہے یہ مسکین کو دے دے۔ یہ جو ہیں یہ بیچارے عید کے دن مانگتے نہ پھرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ فطرانے کو جمع کرایا کرتے تھے، جمع کر کے پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکینوں کو دیتے تھے۔ روزے کی ایک کمی اور ایک تزکیہ یہ بھی ہے کہ جو غلطی ہوگی فطرانے کے ذریعے اللہ وہ غلطی معاف کر دیتا، یہ بھی اللہ کا کرم ہے، یہ بھی اللہ کا فضل ہے۔ پھر ایک اور تزکیہ ہے کہ عید کا جب دن ہو اس دن مسلمان جو ہے یہ مسلمان نہائے، یہ سنت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، عید کو نہانا اور مسواک کرنا اور خوشبو لگانا اور صاف ستھرے کپڑے جو ہے یہ پہننا، یہ محمد الرسول اللہ کی سنت ہے۔ یہ بھی ایک تزکیہ ہے کہ عید کے دن نہائے، صاف دھوئے، پاک صاف ہو کے اچھے صاف ستھرے کپڑے پہن کے یہ گھر سے نکلے۔ حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے لیے ایک چادر رکھی ہوئی تھی جو اوپر لیتے تھے۔ میں صدقے جاؤں محمد الرسول اللہ کے، وہ سرخ رنگ کی داڑھیوں والی چادر تھی، داڑھیوں کی، وہ اوپر کائنات کے امام محمد الرسول اللہ عید کو لیا کرتے تھے۔ کئی دفعہ میں سوچتا ہوں وہ چادر جو داڑھی دار محمد الرسول اللہ اوپر لیتے ہوں گے، کیا مکھڑا ہوگا محمد الرسول اللہ کا دیکھنے والا، کیا رونق ہوگی اس وقت محمد الرسول اللہ کے چہرے اطہر کے اوپر، کیا پھبتے ہوں گے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ اس کو عید کے دن نکلتے، اس کو اوپر لے کے کائنات کا امام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کے اندر، چونکہ عیسائی تھے، یہودی تھے، دیگر لوگ رہتے تھے، وہاں ایک کپڑا بیچنے والا کپڑا بیچ رہا تھا تو وہ جبے بیچ رہا تھا۔ یہ جو جبہ میں نے پہنا ہوا ہے اللہ کے فضل سے، یہ جبہ اس نے جو کپڑا لیا تھا نا اس کا، وہ بڑا خوبصورت حضرت عمر فاروق کو بڑا پسند آیا۔ فوراً نظر گئی یہ کپڑا محمد الرسول اللہ کے لیے ہونا چاہیے، عید کے لیے، اپنے پیاروں کے لیے، جس طرح ہم اپنے پیارے بچوں کے لیے کہتے ہیں یہ ہمارے بچے ہیں، یہ میری بیوی پہنے، یہ عید کو بچے پہنے، یہ فلاں، اور جن کے پیارے محمد الرسول اللہ تھے ان کی نظر ادھر گئی۔ اس آدمی کو لے کے نا حضرت عمر فاروق کہنے لگے تم ادھر آؤ میرے ساتھ، مدینے کے اندر ہی تھے وہ، نبی علیہ السلام کے پاس اس کو لے کے آئے اور کہا وہ کپڑا کھول کے دکھاؤ۔ کھول کے کہا اللہ کے رسول میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ کپڑا آپ لے لیں، تجمل بہا للعید، کائنات کے امام میں چاہتا ہوں کہ عید کے دن آپ یہ کپڑا لیں، اتنا خوبصورت سافٹ کپڑا، اچھا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے جب دیکھا، کہا عمر تم نے دیکھا نہیں غور سے، یہ تو ریشم ہے۔ بے شک کتنا خوشی کا موقع ہو، اللہ کی نافرمانی مومن نہیں کر سکتا۔ یاد رکھیں یہ خوشی کے موقع جو ہوتے ہیں یہ اللہ دیتا ہے۔
اکثر ہم یہ کہہ دیتے ہیں بھائی خوشی کا موقع ہے، کلا کلا بچہ ہے تو اب ماں خوشی نہ کرے، فلاں نہ کرے. یاد رکھے خوشی بھی وہ ہوتی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ جس کی اجازت دے. آپ نے وہ کپڑا دیکھ کے کہا عمر یہ ریشم کا کپڑا ہے، یاد رکھنا ریشم کا کپڑا جو دنیا میں مرد پہنتے ہیں قیامت کے دن ان کا میدان، قیامت کے دن ان کا کوئی حصہ اللہ کے پاس نہیں ہے. خیر والا سمجھ لو. اس کا مطلب یہ ہے کہ خوشی کے موقع پہ بھی ماں کو چاہیے، بہنوں کو چاہیے، تائے چچوں کو چاہیے. مسلمانوں کے خوشی کے موقع میں سمجھ نہیں آئی کہ مثال کے طور پہ اگر نکاح ہے، نکاح ایک سنت ہے، ایک نبیوں کا طریقہ ہے. مومن کے اوپر نکاح فرض ہے جو طاقت رکھتا ہے. یہ دین میں یہ سمجھ نہیں آئی، یہ ناچ کہاں سے آ گیا، سمجھ نہیں آتی. یہ ایک دین کا مسئلہ تھا، دین کی ایک چیز تھی. یہ ناچ کہاں سے آ گیا، یہ گانا کہاں سے آ گیا، یہ بے حیائی کہاں سے آ گئی. نکاح کا یہ کیسے مطلب ہو گیا کہ عورتیں جو ہیں یہ سر کے اوپر کپڑا نہیں لیں گی، اور یہ کیسے مطلب ہو گیا کہ عورتیں ننگی پھریں گی. یہ مطلب کہاں سے ہو گیا. یاد رکھیں میں نے کئی دفعہ یہ بات کہی ہے، جو خوشیاں دینے والا اللہ ہے یاد رکھیں انہی گھروں سے جنازے بھی نکلوا دیا کرتا ہے. پھر وہ مومن جو ہے یہ خوشی کا موقع ہو یا کوئی موقع ہو اللہ کی نافرمانی نہیں. عمر بے شک تم کہتے ہو عید کا موقع ہے لیکن یہ ریشم ہے یہ مردوں کے لیے حرام ہے. اگر کوئی دنیا میں انسان پہنے گا تو قیامت کے دن اللہ سے کوئی خیر نہیں اس کو ملنی. پھر ایک اور تزکیہ ہے کہ جس دن عید کے دن وہ گھر سے نکلے اس کو چاہیے کہ گھر سے جب نکلے تو وضو کر کے نکلے. اکثر دیکھا گیا ہے، یہ مجھے کئی لوگوں نے مجھے شکایت کی ہے کہ حافظ صاحب، بلکہ ایک بندے نے کہا حافظ صاحب آپ کی پرجائی جو تھی نا اس نے بڑا میک اپ کیا تھا، وہ عید پڑھنے گئی رستے میں وضو ٹوٹ گیا تو اس نے کہا میں نہیں ہوں منہ دھونا وضو کرنا، سارا میک اپ خراب ہو جائے گا. اس نے بغیر وضو کے نماز پڑھ لی ہے. تو حافظ صاحب کیا خیال ہے؟ اب یہ دیکھیں اندر کا جو انسان ہے نا، وہ جو اللہ کا نافرمان وہ مرا ہی نہیں ہے. نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، سن لیں. فرمایا جس آدمی نے بغیر وضو کے نماز پڑھی اس کو پتہ چل گیا کہ میرا وضو نہیں. ایک ہوتا ہے غلطی کیوں ہو جانا، جان بوجھ کے اگر کوئی انسان بغیر وضو کے نماز پڑھتا ہے تو یاد رکھے قبر کے اندر اس کو قبر کا عذاب ہوئے گا اس کے بدلے. مسلمانوں کو چاہیے کہ گھر سے نکلیں تو سارے وضو کر کے نکلیں. رستے میں کہیں ٹوٹ جائے تو آ کے وضو کریں. وضو کرنے کے بعد یہ جو عید الفطر ہے اس کا یہ ہے کہ مسلمان ہر مرد ہر عورت جو ہے اس کو چاہیے کہ وہ تاک کھجوریں 1 3 5 7 اس طرح اقلی جسے کہتے ہیں تاک کھجور جو ہے نا وہ گھر سے کھا کے نکلے. چھوٹا بچہ ہو تو اسے بھی کھلائیں. اگر کسی کو بیماری ہے کھجور وغیرہ شوگر جیسے، ایک کھجور لے کے تھوڑی سی کاٹ کے نا اس کو کھلا ضرور دے، تھوڑی سی اس کی زبان کو ہی لگا دے، کم از کم سنت تو پوری ہو جائے. یہ گھر سے وضو کر کے گھر سے وہ تھوڑی سی کھجور کھا کے اگر کوئی بیمار ہے، ورنہ ایک کھجور. مجھے یاد ہے کچھ سال پہلے کی بات ہے، ایک بندے نے مجھے کہا حافظ صاحب مجھے رس گلے بڑے پسند ہیں، اگر میں تاک رس گلے کھا لوں. یہ مجھے ایک بندے نے کہا. نے خدا کے بندے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کھجور کھائی ہے اور پہلے ایک کھجور کھا لینا تو اس کے بعد تو 24 بعد میں رس گلے کھا لینا، یہ تاک ہو جائیں گے 25. آپ نے بڑے شوق ہے نا آپ کو تو اس طرح کر لینا تم. لیکن یہ ہے کہ کھجور کھانا ہی محمد الرسول اللہ کی سنت ہے. تو پہلا اللہ پاک نے بات کیا کہی، قد افلح من تزکا. فرمایا کامیابی اس کو قیامت کے دن ملنی ہے جو اپنے آپ کو پاک کر لے گا. اور یہ تمام پاکی کی چیزیں، یہ سستی دور ہو گئی، گناہ دور ہو گئے، روزے کی کمیاں وہ دور ہو گئیں، ان سے پاک ہو گیا. پھر غسل کر لیا، پھر اس نے اندر کی انانیت کو ختم کر کے کہا اے اللہ بے شک یہ جسم تو نے مجھے دے گیا، مرضی تیری چلے گی، مال میرا ہے مرضی تیری چلے گی. اندر کا تزکیہ کیا، پھر غسل کیا، غسل کے بعد پھر صاف ستھرے کپڑے پہنے، کپڑے پہننے کے بعد پھر گھر سے نکلا، وضو کرنے کے بعد پھر یہ کچھ کھا کے کھجور جو تھی کھا کے یہ گھر سے نکل پڑا. وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى. اپنے آپ کو پاک صاف کرنے کے بعد پھر اللہ کا ذکر کرتے ہوئے یہ گھر سے نکلے. یاد رکھیں
پہلے بھی مسلمان جو تھا یہ اللہ کا ذکر کرنے والا ہے، یہ عبادت کرنا، یہ نماز پڑھنا، یہ ذکر کرنا، یہ قرآن پڑھنا، قیام یہ سارا اللہ کا ذکر ہی ہے، اور کیا ہے؟ نماز تو خاص کر کے اقیم الصلاۃ لذکری، نماز تو خاص اللہ کا ذکر ہے۔ اور پھر ایک اور ذکر اللہ کا جو ہے یہ روزے دار کو نصیب ہوتا ہے، کیا کہ روزے دار جب روزے میں ہوتا ہے تو ہر وقت اللہ اس کو یاد ہوتا ہے۔ اس کو کہیں آپ کے جا کے اکلے کمرے میں کوئی چیز کھا لیں، نہیں کھاتا، کیوں؟ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ کسی جگہ بھی جائے اس کو اللہ یاد رہتا ہے۔ یہ اللہ کا ذکر ہے۔ اور اللہ کا ذکر کے ساتھ ایک اور بھی اللہ کا ذکر ہے۔ قرآن مجید نے یہ بات کہی، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائیاں بیان کرتے ہوئے گھر سے نکلو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، شکر اس کا بھی کرنا۔ یا اللہ تیرا شکر ہے یہ عید کا دن دکھایا۔ اور کتنے ہی لوگ ہیں جو عید کا دن دیکھ نہیں پاتے، اس دن ان کی میت ہوتی ہے سامنے رکھی ہوئی۔ کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں ان کو ایک سال عید نصیب ہوتی ہے، اگلے سال نہیں ہوتی۔ مومنوں، یہ خوشی کے موقع، یہ روزہ رکھنے کا موقع، یہ نیکیاں کرنے کے، یہ مومن یہ اللہ کی طرف سے، اللہ کی یہ اس کی فضل، اس کی توفیق ہے۔ اس کی توفیق سے تمہیں اللہ کا اس لیے تم ذکر کرو، بلند کرو، تکبیر بلند کرو۔ یہ جو قرآن، یہ جو آیت شروع ہوتی ہے، اس سے پہلے یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم۔ مومنوں، میں نے تمہیں ہدایت دی ہے، اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ اللہ اکبر، اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہے۔ لوگوں، یہ ہمارے ساتھ ہی یہ ہندوستان کے لوگ رہتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں، شام کو اٹھتے ہیں، اپنی ماؤں بہنوں کو سامنے بتوں کے آگے نچواتے ہیں، ان کو سجدہ کرتے ہیں۔ یہ ساتھ ہی ہم رہ رہے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے گردن جھکاتے نہیں۔ یہ اللہ کا کرم ہے، اور اللہ کا کرم ہے۔ ہماری نسلیں دیکھ لیں، کو 5 نسلیں، کو 7، کو 10 پیچھے جا کے دیکھ لیں، فلانا رام ہندو ہی نکلنا ہے۔ اللہ تیرا کرم ہے کہ تو نے ان کافروں کے درمیان ہمیں مومن پیدا کر دیا۔ اس دنیا میں کتنے ایسے لوگ ہیں ساری زندگی ان کو ایمان نصیب نہیں ہوا۔ اس دنیا میں بڑے بڑے عقل مند، آپ نے یہ نام سنا ہوگا، ارسطو کا، افلاطون کا، کتنے اتنے بڑے لوگ تھے یہ دنیا کے سائنے، سمجھدار اور بڑے حکیم دانا۔ کائنات کے رب کی قسم، دنیا سے جب گئے تو کافر ہو کے مرے ہیں یہ لوگ۔ یہ ارسطو، یہ افلاطون۔ اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں ہدایت دی، اور ہدایت بھی ایسے دی، یا اللہ ہدایت مفت میں دی۔ یہ تیرا شکر ہے، تو بڑا ہے سب سے، اور تو نے ہمارے جولی میں محمد الرسول اللہ ڈال دیے۔ تیرا شکر ہے اور تو بڑا ہے سب سے۔ حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام جب گھر سے نکلتے تھے تو آپ اللہ کی بڑائی بیان کرتے اور تکبیریں کہتے نکلتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ عید کے دن یہ جس وقت یہ تکبیریں کہتے، یاد رکھے تکبیریں شروع ہو جاتی ہیں جس وقت شوال کا چاند رات کو نظر آتا ہے نا، روزے پورے ہو جاتے ہیں، شوال کا چاند نظر آتا ہے، رات سے ہی حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں تکبیریں شروع ہو جاتی ہیں۔ صحابہ میں سے کئی صحابہ تکبیر کہتے تھے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کبیر، یا اللہ وڈا تو ہے، وڈا تو ہے سب سے، تو بڑا ہے، تیری عطا بڑی ہے، یا اللہ تیری مغفرت، تو معاف کرنے والا بڑا ہے، تیری بخشش بڑی ہے۔ اللہ یہ سب کچھ کائنات میں اتنا کچھ تو نے ہمیں عطا کیا، ہم نے ایک ٹیڑی پیسہ نہیں دیا۔ سورج ہمارے لیے کام کر رہا ہے، چاند ہمارے لیے کام کر رہا ہے، ہوائیں ہمارے لیے چل رہی ہیں، زمین ہمارے لیے فصلیں پیدا کر رہی ہے، یہ پھل پیدا کر رہے ہیں، یہ زمین سے نکلنے والے طرح طرح کے میٹھے رسیلے اور رنگا رنگ، یا اللہ تو نے مفت ہمارے لیے یہ دیے ہیں۔ تو ہی بڑا ہے، تیرا حوصلہ ہی بڑا ہے۔ ہم گناہ کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، تو ہمیں معاف کر دیتا ہے۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اللہ کی بڑائی بیان کرو کہ اللہ نے تمہیں ہدایت دی ہے۔ یقین مانیے ہم سے بہت عقل مند سیانے لوگ ساری زندگی ہندو رہ کے ہندو ہی مار کے، یہ دنیا کے بڑے بڑے سائنسدان
اور جن کو آنکھ سے نظر چیز جو نہیں نہ آتی، وہ خوردبینی کے ذریعے وہ اس کے کسی ایسی چیزیں دیکھ لیتے ہیں کہ انسان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ اس کے اندر یہ ہے، یہ پانی کے اندر اصل یہ ہے، فلانے کے اندر یہ جرثوم ہے۔ یہ افسوس کی بات ہے، ساری زندگی یہ چیزیں نظر آ گئیں، اللہ نظر نہیں آیا۔ افسوس یہ ہے، اور مسلمان تو یہ سمجھتا ہے وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آیَةٌ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ وَاحِدٌ۔ مومن کو تو ہے کہ ذرے ذرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتیں اور نشانیاں نظر آتی ہیں۔ حضرات، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہدایت ہے، یہ اس کا فضل ہے، اس کا کرم ہے، اس کی رحمت ہے، ہمیں اس نے ہدایت دی ہے۔ صحابہ میں سے کئی صحابہ جو تھے، حضرت یہ سلمان فارسی کے بارے میں آتا ہے، وہ یہ پڑھتے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کبیر۔ عبداللہ بن عباس پڑھتے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کبیر اللہ اکبر کبیر اللہ اکبر واجل اللہ اکبر وللہ الحمد۔ کو یہ گھر سے جب نکلتے مدینہ کی گلیاں، حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں نے دیکھا لوگ جا رہے تھے اور ساتھ ساتھ یہ تکبیریں پڑھتے جا رہے تھے، پورا مدینہ گونج رہا تھا۔ کس قدر افسوس کی بات ہے کہ آج ہمیں بڑی شرم آتی ہے جب کسی کو گالی نکالنی ہو تو اتنی اونچی پورے گلی محلے کے پوری آواز جاتی ہے، کوئی ایسا لڑائی کرنی ہو، کوئی بڑک مارنی ہو تو، لیکن جب یہ کہے نا اللہ اکبر اللہ اکبر اور یہ پڑھو، شرم آتی ہے اس وقت۔ چھوٹے بچوں کو ہم نے سکھایا ہی نہیں۔ آپ چھوٹے بچوں کو دیکھ لیں، کسی کے گھر میں جائیں، یقین مانیے کئی دفعہ مجھے وقت پڑ جاتا ہے کہ میں کہاں بھاگ گیا ہوں۔ میں گیا ہوں، ایک بچہ ہے، آفت جی کو ذرا سناؤ ٹنکل ٹنکل لٹل سٹار، آفت جی کو سناؤ جیک فلانا فلانا اور فلانا۔ ان کو یہ کہیں کہ اللہ کی بات سناؤ، ہمیں کبھی سکھائی نہیں گئی ہے۔ آپ یقین مانیے چھوٹے چھوٹے بچوں کو گھروں میں ہم ٹیوشنیں پڑھاتے ہیں تو بڑا کوئی، لیکن اللہ کا نام ان کو سکھاتے ہی نہیں ہم۔ مدینہ کے اندر یہ جو مدینہ گونج اٹھتا تھا، آوازیں آ رہی ہوتی تھیں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، یہ آوازیں سارے مدینے کے اندر آتی تھیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود پڑھا کرتے تھے وہ جو عام طور پہ ہم عام پڑھتے ہیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ مدینے میں جدھر جاؤ اللہ اکبر اللہ اکبر، یا اللہ یہ دن دیکھنا نصیب فرمایا، یہ تیرا کرم ہے، تو بڑا ہے، تو ہی بڑا ہے سب سے، تو نے ہمارے اوپر فضل اور کرم کیا، ہدایت بھی دی، خوشی کے موقع بھی دکھائے، اور انشاءاللہ قیامت کے دن بھی تو ہمیں معاف کرے گا۔ اللہ اکبر، تو بڑا ہے سب سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ حدیث میں حکم دیا، فرمایا جو عورتیں ہیں ان کے بارے میں حدیث میں لفظ ہے فَيُكَبِّرْنَ بِتَكْبِيرِهِمْ، مرد جو ہیں یہ اونچی آواز میں پڑھتے جائیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، لیکن عورتیں اپنے منہ میں پڑھتی جائیں، عورتیں بس وہ بھی تکبیرات پڑھیں۔ کیسا موقع ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تکبیرات پڑھنے کا۔ ہمارے مرد اور ہماری عورتیں آپس میں ایسی گلے کو کپڑے ہی دیکھتے رہتی ہیں، کدھروں لے آئی، کتوں کنے دا سوایا، کتوں آئے جتی، کتوں لے کے فلاں۔ اور عورتوں میں بھی یہ بات ہے، وہ جو نبی علیہ السلام نے کہا تھا نا فَيُكَبِّرْنَ بِتَكْبِيرِهِمْ، عورتوں کو بھی چاہیے کہ جہاں وہ بیٹھی ہیں، جو آ رہی ہیں، رستے کے اندر آ رہی ہیں، وہ تکبیرات پڑھے، اپنے منہ کے اندر کو دوسرا نہ سنے۔ حدیث میں اندر آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ، بلکہ حدیث کا لفظ ہے امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نخرجہن فی الفطر والاضحیٰ، ہمیں عید الاضحیٰ اور عید الفطر اسلام کی دو عیدیں ہیں، سیدھی بات ہے، دونوں موقعوں پر نبی علیہ السلام نے ہمیں امرنا حکم دیا، کیا فرمایا عورتوں کو بھی ساتھ لے کے آؤ۔
जवान बच्चियां जो हैं ना उनको भी लेके आओ, शादी के लायक, नई शादी के लायक बूढ़ियां, जो पर्दे वाली, जो तमाम औरतों को लेके आओ। ये हुक्म है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का। कई बंदे देखे हैं औरत को चिड़ियाघर में ले जाते हैं बांदर दिखाने, उसको शेर और कुक्कड़ ये दिखाने, वो लूंबड़ दिखाने ले जाते हैं। ईद के दिन अपनी बीवियों और कार कांपियाँ कर दिया ने, मैं क्या ईद पढ़ के मैं आ जाना, तू खाना पका। उस बेचारी को जलील किया हुआ है खानों में लगा के, और उसने जन्नत में नहीं जाना, और उसको रब की जहन्नम से खौफ नहीं आता। तुम समझते हो कल क्या समझते हो, क़यामत के दिन वो जहन्नम में चली जाए वो, और उसको लेके आओ। अमराना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि उनको लेके आओ तुम। आपने फरमाया बेशक वो बच्ची है, वो बड़ी है, वो बूढ़ी है, वो छोटी है, वो पर्दे वाली है, वो अभी उसकी उम्र पर्दे वाली पूरी नहीं हुई, छोटी उम्र की कोई भी है, उसको लेके आओ। ये हुक्म है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और आप हदीस के आगे आगे लफ्ज़ आता है, फरमाया जब ये औरतें आएँ तो क्या करे, ये क्या, यशहदनल खैर। फरमाया यहाँ अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आज खैर तकसीम होनी है। ये जिन्होंने पूरा महीना रोज़े रखे, कुरान पढ़ा, तिलावतें की, क़याम किया, आज ये फ़कीरों की तरह मैदान में बैठेंगे, अल्लाह से मांगेंगे, अल्लाह इनकी झोलियाँ भरेगा। जब अल्लाह इनकी झोलियाँ भरेगा, खैर डालेगा, इन बच्चियों की झोलियों में भी अल्लाह की तरफ से खैर आ जानी चाहिए, इनको महरूम नहीं रहना चाहिए। यशहदनल खैर बदावतल मुस्लिमीन। और मुसलमानों ने आज दुआएं करनी है अल्लाह से खैर, पता नहीं क्या क्या मोमिनों ने आज अल्लाह से खैर मांगनी है। वो दुआओं में तुम्हारी बच्चियाँ, तुम्हारी बेटियाँ, तुम्हारी बहनें और माएँ, फूफी, ताई, चची, ये सारी वो भी शामिल हो जाए। एक हदीस में आता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यरजून बरकत ज़ालिकल यौम, आज का दिन अल्लाह की तरफ से बड़ी बरकतें नाज़िल होनी हैं, वो बरकतें इनकी झोलियों में भी चली जाए, वो इनको लेके आओ। व तोहरतहू, और आज अल्लाह तबारक व तआला ने ऐलान करना है, और जाओ मेरे बंदो पूरा महीना मजदूरी करके आए हो, मजदूरों जाओ, जो आए हुए हैं जाओ, मैंने सबको माफ़ किया। अल्लाह की तरफ से ये तोहरता हुआ आज ऐलान होना है। और अपनी बेटियों को लेके आओ, अपनी बहनों और लाडली बच्चियों को लेके आओ, उस ऐलान में ये भी शरीक हो जाए कि जितने आए हुए हैं ना, या अल्लाह एक बंदा वैसे ही आया हुआ है, फरमाया जो इनके साथ आया हुआ है वो भी बदबख्त नहीं, उसको भी माफ़ किया जाता है। ये हमारी बच्चियों के साथ कई लोग, जवान कुड़ियाँ कितने ले, जवान कुड़ियाँ वो सैर करने के लिए ले जाती हैं, पेंटें पनवा के, निकरें पनवा के बाहर। जवान बेटियों को शादियों में ले जाते हैं, मीना बाज़ार में बाज़ारों में ले जा, और इतने इतने गंदे, गलीज़ और जलील और बेगैरतों वाले लिबास पहनवा के लेके जाते हैं। मुसलमान जो है ये अल्लाह के घर में नहीं, ये मुसलमानों के साथ बैठ के अल्लाह की तरफ से रहमतें तकसीम होनी है, रहमत लेने नहीं आता अपनी बच्ची के लिए। लेकिन एक हदीस में एक वाक़या इसके साथ और भी आता है। जब ये औरतें आए, कुरान मजीद ये कहता है या अय्युहन नबिय्यु कुल्लि अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीना युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन ज़ालिका अदना अन युरफ़ना फला युज़ैन व कानल्लाहु गफ़ूरर रहीमा। ए मेरे सोने नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कुल्ली अज़वाजिका व बनातिका, आप अपनी बीवियों को, अपनी बेटियों को और मुसलमानों की तमाम औरतों को ये ऐलान कर दे, जिसने आज के बाद घर से निकलना है वो लंबी चादर जलबाब, वो खुली डुली चादर लेके, ताकि वजूद की कोई चीज़ नज़र ना आए। ये मोहम्मद ज़ालिका अदना अन युरफ़ना, फरमाया पता चले कि औरत जा रही है तो देखने वाला कहे ये भली मानस शरीफ और कोई नेक औरत है, ये अल्लाह से डरने वाली औरत है। आजकल के लिबास दे के, जो मुसलमानों के लिबास और आधी आधी पिंडली तक इनके लिबास दे के, रब की कसम लगता है कि ये वाकई यहूदन है। कोई पता चलता है ये किसी यहूदी, इसका बाप यहूदी है, इसकी माँ यहूदीन है, इसके भाई यहूदी हैं, इसलिए तो ये यहूदियों वाला लिबास पहन के बाहर आई है। मुसलमान
قرآن مجید کے الفاظ سنیں، ذالک ادنا ان یعرفنا، فرمایا یہ اس لیے میں کہتا ہوں کہ لمبی چادریں اوپر سے لے کے آئیں، سارے وجود کو ٹک کے اپنے چہرے کا پردہ کر کے یہ عورت آئے، ان یعرفنا، پتہ چل جائے یہ پلی مانس نیک ہے، یہ اس کے قریب نہیں ہونا، اس کو چھیڑنا نہیں، یہ اپنی عزت کی رکھوالن ہے یہ عورت۔ اے میرے نبی اس طریقے سے مسلمان عورتوں کو کہہ دو کہ یہ گھر سے نکلیں۔ حدیث میں آتا ہے ایک عورت نے نبی علیہ السلام کو آ کے کہا، اس نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کسی کے پاس وہ لمبی چادر نہیں، کوئی غریب آدمی ہے، ہمارے ہاں تو صحیح بات ہے، کیا بات کریں، رات کے وقت ڈرامے میں ایک فیشن ہوتا ہے، صبح دن چڑھنے سے پہلے عورتیں بنا لیتی ہیں، وہ گویا ان کو ایسا ہوتا ہے گویا ان کے رب نے ان کو حکم دیا کہ یہ لباس پہنو۔ اس نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کسی مسلمان کو غریب ہے، اس کے پاس چادر کے نہیں ہے تو کیا؟ نبی علیہ السلام نے یہ نہیں کہا اچھا چادر کے پیسے نہیں ہیں، چادر نہیں، غریب ہے، چل تم پھر اونجی آ جا، نہ، حدیث کے الفاظ سنیں، لِتُلْبِسْهَا أُخْتُهَا مِنْ جَلْبَابِهَا، فرمایا اس کو چاہیے اپنی کسی مسلمان بہن سے ادار کپڑا لے کے، ادار چادر لے کے آئے، آنا ضرور ہے اور بغیر جلباب کے نہیں آنا، یاد رکھیں، یہ میری بات یاد رکھیں، اور میں آج بھی اعلان کر رہا ہوں، کائنات کے رب کی قسم میں یہ کہہ رہا ہوں، میری بات سن لو، اور جس عورت نے اپنا چہرہ ڈھانپنا نہیں، وہ عیدگاہ میں نماز پڑھنے نہ آئے، اور نہ آئے، وہ نہ آئے، اگر اس نے اپنا چہرہ جو ہے یہ اگر اس نے ڈھانپنا نہیں ہے، اگر اس نے چادر اپنے آپ کو لے کے لپیٹ کے اپنے آپ کو اس نے اگر چادر نہیں، وہ نہ آئے، اس لیے کہ آج تو اللہ کی رحمتیں اور اللہ کا فضل اور اللہ کا کرم آج تقسیم ہونا ہے، یہ آ کے وہاں اپنی گندگی پھیلائے، یہ نہیں منظور ہماری شریعت کو۔ کسی عورت کو اجازت نہیں ہے کہ وہ تنگ کپڑے پہن کے آئے اور اوپر کچھ چیز اوپر لے کے نہ آئے، یا ننگے منہ اگر آتی ہے تو اس کو میں محمد رسول اللہ کے ممبر سے کہتا ہوں وہ نہ آئے عید کے دن۔ انشاءاللہ ہم عید کی نماز جو ہے یہ باہر پڑھائیں گے، باہر کھلے میدان میں 6:45 بجے، اور تمام عورتوں کو کہا جاتا ہے کہ بغیر جلباب کے، بڑی چادر کے بغیر نہ آئے، نہ آئے، نہ آئیں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک فقیر بندے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس وقت اس نے آ کے بدماشی اپنی دکھانی ہے، عورت نے آ کے اللہ کو یہ مقابلہ دکھانا کہ نہیں میں مانتی تیرا حکم، اللہ کو یہ بدماشی دکھانی ہے اللہ کو۔ مسلمان عورت جو ہے اس کے لیے ایک اور بات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرد جو ہے یہ خوشبو لگا کے آئے، عطر لگا کے آئے، جیسا اس کی مرضی ہے، لیکن عورت جو ہے یہ خوشبو ایسی لگائے کہ اس کی خوشبو دور نہ جائے کسی کو۔ فرمایا اگر اس کی یہ نیت ہے نا، میں خوشبو لگاتی ہوں، جدھر سے گزرتی ہوں لوگ کہتے ہیں واہ واہ مزہ آ گیا بھائی خوشبو آئی، بھائی ہلے ہی آ گئے نے۔ فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس کی یہ نیت ہے نا، لوگ گئے واہ واہ مزہ آ گیا ہے، فرمایا سن لو، نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں فَهِيَ زانیہ ہے، وہ زانی عورت، خوشبوئیں لگا کے لوگوں کو اپنی خوشبو سنگاتی ہے اور اپنے وجود کے کپڑے لوگوں کو دکھاتی پھرتی ہے، وجود جو ہے دکھاتی پھرتی ہے۔ منع کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورت کو۔ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بچوں کے بارے میں، چھوٹے بچوں کو بھی لے کے آؤ۔ آپ کے گھر میں کوئی بچہ نہیں تھا، نبی علیہ السلام کے گھر میں فاطمہ کی بھی شادی ہو گئی تھی، مدینہ کے اندر یہ عید تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عباس کے بیٹے، عباس چاچا تھے، ان کے بیٹے تھے عبداللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کو لے کے انگلی پکڑ کے ساتھ ساتھ آپ آ گئے اور بچوں کو لے کے آؤ، میں قربان جاؤں محمد الرسول اللہ کے۔ کیا خوش نصیب بچہ تھا جس نے محمد الرسول اللہ کی انگلی پکڑی تھی، کیا خوش نصیب وہ بچہ تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کے بعد گھر سے نکل کے پھر سیدھا عیدگاہ پہنچتے تھے۔ یاد رکھنا مساجد کے اندر کوئی مجبوری ہو، پریشانی، کوئی ایسی مجبوری ہو کہ اور رستہ ہو ہی نہ، کوئی اور جگہ ملتی نہیں، کوئی بارش ہو گئی ہے،
ایسے ہنگامی حالات آ گئے ہیں تو پھر عید کی نماز مسجد کے اندر پڑھی جا سکتی ہے، ورنہ نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں 18 عیدیں آئی تھیں، یاد رکھنا۔ 2 عیدیں، ایک میں نبی علیہ السلام حج پہ گئے ہوئے تھے، بڑی عید جسے کہتے ہیں، اور ایک پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فتح مکہ ہوا تھا۔ 16 عیدیں نبی علیہ السلام نے مدینہ میں پڑھائی تھی، یہ ساری کی ساری کھلے میدان میں پڑھائی تھی۔ لوگوں، مسجد نبوی میں بھی محمد الرسول اللہ نے عید نہیں پڑھائی۔ اور عجیب کی بات ہے، لوگ جدھر دیکھتے ہیں مولوی صاحب چلو جی فٹافٹ اپنی مسجد میں اور چندہ چلو اکٹھا کرو، دیو چندہ، بس چندہ کے لیے مسجدوں کے اندر لوگوں کا بیڑا غرق کر رہے ہیں لوگ۔ اور عیدگاہ کی طرف یہ جائے، عیدگاہ کی طرف یہ تکبیرات پڑھتا ہوا وہاں پہنچے۔ حدیث میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو عیدگاہ تھی نا، یہ آپ کے گھر سے لے کے عیدگاہ جو تھی یہ 1500 فٹ بنتا ہے۔ صحابہ نے فٹ بھی گن لیے ہیں، میں صدقے جاؤں۔ کیا لوگ تھے کہ نبی علیہ السلام وہاں گئے ہیں، وہ بھی انہوں نے من لیا۔ یہ کتنے ہاتھ بنتا ہے؟ 1000 ہاتھ، 1500 فٹ بنتا ہے۔ یہ نبی علیہ السلام وہاں جاتے تھے اور وہاں جا کے عید کی نماز پڑھنی ہے۔ یاد رکھیں لوگوں، میری بات دھیان سے سن لو، اصلی عید اور نقلی عید میں ایک بڑا فرق ہے۔ جس عید میں عید کی نماز نہیں، کائنات کے رب کی قسم وہ جعلی عید ہے، یاد رکھیں۔ کہتے ہیں نا لو جی بڑیاں چنڈیاں لائیاں نے، بڑا فلاں کیتا ہے، یہ کیتا ہے، وہ کیتا ہے، عید ہے، یہ ہے فلاں۔ آپ اس سے پوچھیں عید کی نماز کا وقت کیا ہے، ذرا اس سے پوچھ لیں آپ۔ اگر تو عید گاہ میں جا کے اس نے نماز پڑھنی ہے تو پھر تو، اگر عیدگاہ میں اس نے جا کے نماز پڑھنی ہے پھر تو وہ عید ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جاتے 2 رکعت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں عید کی نماز پڑھاتے تھے، بغیر اذان کے، بغیر کسی قسم کی اقامت کے، تکبیر کے، اور بغیر کسی قسم کا ممبر بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں نہیں لے کے جایا کرتے تھے۔ کھلے میدان میں آپ جب عید پڑھانے آتے تھے، ایسے چل رہے ہوتے تھے، آگے آگے بلال چلتے تھے رسول اللہ کے۔ میں صدقے جامع محمد الرسول اللہ، بلال کے ہاتھ میں برچی تھی، وہ برچی لے کے ایسے پروٹوکول جیسے نبی علیہ السلام پیچھے ہٹ جاؤ، پیچھے ہٹ جاؤ، پیچھے ہٹ جاؤ۔ نبی علیہ السلام آتے، برچی کو بطور سترہ، نبی علیہ السلام جہاں نماز پڑھاتے تھے نا وہاں سترہ اس کو گاڑ کے نبی علیہ السلام پیچھے پہ عید کی نماز پڑھایا کرتے تھے۔ عید کی نماز جو ہے یہ 2 رکعتیں ہیں۔ پہلی میں اس نے جب سبحانک اللہ پڑھ لینا ہے، اس کے بعد اس نے 7 مرتبہ اللہ اکبر کر کے تکبیرات کہنی ہیں، 7 مرتبہ، اور دوسری میں اس نے بسم اللہ سورۃ فاتحہ پڑھنے سے پہلے شروع میں ہی اس نے 5 مرتبہ اللہ اکبر کہنا ہے اور 7 رفع یدین کرنا ہے، ہاتھ اٹھانے ہیں۔ یہ سادہ سی عید کی نماز ہے بس۔ عید کی نماز پڑھانے کے بعد پھر سنت یہ ہے کہ لوگ صفوں میں بیٹھے رہیں اور امام کا خطبہ جو ہے یہ سن کے جائیں۔ آج دا خطبہ جو ہے یہ خاص خطبہ ہوتا ہے، اور خطبے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا مانگا کرتے تھے۔ یہ دعائیں کائنات میں مہنگی ترین دعائیں ہوتی ہیں۔ آج فقیروں نے اللہ کے سامنے یہ کہنا ہے، شہنشاہ کائنات تیرے حکم کے مطابق ہم نے بیویوں کو چھوڑ دیا، کھانے کو چھوڑ دیا، پینے کو چھوڑ دیا، یہ چھوڑ، کائنات کے رب اب یہ فقیر تیرے سامنے بیٹھے ہیں، یہ سفید سفید کپڑے پہنے ہیں، یہ فقیر تیرے سامنے جس طرح کے کفن پہننا ہوتا ہے تیرے سامنے زمین کے اوپر اپنی گردنیں رکھ رہے ہیں، سجدے کرنے کے بعد یا اللہ تجھ سے خیر مانگے، ہمیں خیر عطا فرما دے، یا اللہ ہماری نسلوں میں خیر ڈال دے، مسلمانوں کے اوپر اپنا فضل اور کرم اور رحمت کر دے، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا کر دے، یا اللہ بیماروں کو یہ جو ہے یا اللہ ان کو صحت دے دے۔ مسلمانوں نے اس دعا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عورت جس نے کسی وجہ سے عیدگاہ میں نماز نہیں پڑھنی، وہ ماہانہ تکلیف کی وجہ سے یا اور یہ آئے نماز کے وقت الگ بیٹھ جائے، جب نماز ہو جائے خطبہ سنیں اور اس کے بعد دعا کے اندر بھی عورت جو ہے یہ شریک ہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا کرنے کے بعد پھر آپ عید جو تھی یہ ختم ہو جاتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو تھے آپس میں ملتے ایک دوسرے کو کہتے تقبل اللہ منا و منکم، اللہ بھائی تمہاری بھی محنتیں اور روزے نمازیں یہ رات کا کہ اللہ وہ بھی قبول کرے، اللہ ہمارا بھی قبول کرے۔
یہ صحابہ ایک دوسرے کو دعا دے، آپ اسے ملیں، ملنا چاہتا ہے تو مل لیں، گلے ملنا چاہتے ہیں تو مل لیں، جیسی آپ کی مرضی ہے پیار محبت سے اس سے ملنا چاہیں۔ ہم عام طور پہ عید کسے کہتے ہیں؟ ہم عام طور پہ عید یہ کہتے ہیں کہ اچھے کھانے طرح طرح کے اس دن پکیں، طرح طرح کی چیزیں ہوں، طرح طرح کے لباس ہوں۔ صحابہ کسے عید کہتے تھے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، کسی نے دیکھا حضرت علی کو عید کے دن یہ پانی لے کے نا، پانی سادہ، غربت کا بھی حال تھا، سادہ پانی کے ساتھ روٹی کے ٹکڑے، سکے ٹکڑے، یہ ڈبو ڈبو کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھا رہے تھے، اور وہ ڈاڈے تھے ذرا، تو دبانے کی وجہ سے حضرت علی کو پسینوں پسین ہو گئے تھے۔ یہ کسی نے کہا علی آج تو عید کا دن ہے، آج بھی سکے ٹکر کھا رہے ہو؟ آپ نے اسے دیکھا، وہ جس طرح ہمارے ہاں نہیں کہتے ہیں جاؤ چلیا، اور جا چلیا، تو عید کسے کہتا ہے؟ کھانے زیادہ مل جائیں طرح طرح کے، ہم نہیں اسے عید کہتے۔ اور ہماری ہر وہ دن عید ہوتا ہے جس دن ہم اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، ہمارے لیے تو ہر وہ دن عید ہوتا ہے۔ لوگوں مبارک ہیں ان کو یاد رکھیں، ایک دوسرے کو مبارک دیتے ہو، لیکن اصل مبارک کیا ہے؟ اصل مبارک ان لوگوں کو ہے کہ جنہوں نے ماہ رمضان کے روزے رکھے اور اللہ کی طرف سے اعلان ہو گیا جا تیرے سارے پچھلے گناہ معاف کر دیے۔ جس نے رات کو قیام کیا، باجماعت کیا یا اکیلے میں کیا، رات کو قیام کیا، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ نے اس کے سارے پچھلے گناہ معاف کر دی۔ عید کے دن یہ اعلان ہو عید اس کی ہے، عید اس کی ہے کہ جس کو یہ کہا جائے کہ تو نے لیلۃ القدر، اب دیکھے 2 راتیں تو گزر گئی ہیں نا، 21ویں اور 23ویں، باقی رہ کتنی رہ گئی؟ 3 راتیں باقی، 25ویں 27ویں اور 29ویں۔ اور لوگوں اور جاگ کے ان راتوں میں اللہ سے کچھ مانگ لو، میں کہتا ہوں کو قرآن پڑھ لو، قرآن پڑھنے کے بعد کبھی 2 نفل پڑھ لو، کبھی دعا کر لو، کبھی اللہ کا ذکر، یہ رات فٹافٹ گزر جاتی ہے، اس رات کا فائدہ اٹھا لو، کیا پتہ ہے اگلی رات ہی وہ لیلۃ القدر کی ہو۔ تو عید کے دن مبارک اصل میں اس آدمی کو ہے، من قام رمضان من قام لیلۃ البدر ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ عید کے دن اعلان کیا جائے گا کہ تو لیلۃ القدر تجھے مل گئی سی، تیرے بھی سارے پچھلے گناہ معاف کر دیے۔ مبارک اس آدمی کو ہے کہ جس کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، قرآن مجید نے کہا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینے کی عبادت اگر کوئی کرے اور ایک بندہ صرف لیلۃ القدر کی 1 رات کی عبادت کر لے، لیلۃ القدر والا زیادہ انعام والا ہے، اللہ کے نزدیک زیادہ قدر ہے اس کی۔ لوگوں عید کو مبارک اصل اس کی ہے جو لیلۃ القدر جس کو مل جائے اور فرشتہ اس کو کہے 83 سال اور 4 مہینے سے زیادہ کا ثواب تیرے نامہ اعمال میں لکھا جاتا۔ مبارک اس کو ہے، اور اس کو مبارک دو جس نے پورے ماہ رمضان میں قرآن مجید پڑھا، اور پڑھنے کے بعد قیامت کے دن یہ قرآن مجید اللہ پاک کے سامنے جا کے سفارش کر کے اس کی معافی کا سرٹیفکیٹ لے آئے۔ مبارک ہے وہ آدمی، اور مبارک ہے وہ آدمی جو آدمی جس نے اس ماہ رمضان کے مہینے میں اپنے ماں باپ کی خدمت کی۔ مبارک ہیں وہ لوگ جنہوں نے لوگوں کے کام آئے، لوگوں کے روزے کھلوائے۔ مبارک ہیں وہ لوگ جنہوں نے خیر کے کام کیے۔ اصل مبارک ان لوگوں کو ہے جس آدمی نے روزے نہیں رکھے بہانے سے، مختلف طریقوں سے، میں نہیں رکھ سکتی، میں نہیں رکھ سکتا، مجھے فلاں بیماری، روزے ہی نہیں رکھے، بدبخت ہے وہ انسان، یاد رکھیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ماہ رمضان آیا اور آ کے چلا گیا، اس نے اللہ سے معافی نہیں لی، بعودا یہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا، اور یہ تو اللہ کی رحمت سے دور ہونے والا ہے۔ مبارک وہ لوگ ہیں جنہوں نے ماہ رمضان سے فائدہ اٹھائے، اللہ سے معافیاں مانگی اور اللہ نے ان کو معافیاں عطا کر دیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو آدمی ماہ رمضان کے روزے رکھنے کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے،
اللہ کے نزدیک وہ ایسا ہی ہے کأنما صام الدہر، گویا کہ اس نے پورے سال کے روزے رکھ لیے ہیں۔ اور شوال کے روزے بے شک کلا کلا کر کے رکھ لے، پہلا رکھ لے، 2-4 پھر چھوڑ کے، پھر 2-4 پھر چھوڑ، یا کٹھے رکھ لے، جیسے بھی رکھنا چاہے وہ رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ تمام مبارکیں جو کائنات کا امام کہتا ہے اللہ ہماری چولی میں ڈال۔ یہ ماہ رمضان جو خیر سے آیا ہے، اللہ خیر سے ہماری زندگی سے جائے اور اللہ ہم سے راضی ہو گیا ہو، اللہ ہمیں معاف کرے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔